6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوئی تھی اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادہ سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرہ کا تھا اس لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف راستوں کو چھوڑ کر انجان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ کرام نے انتہائی جوش و جذبہ کے ساتھ بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں میں واپس پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس نے خاصی طویل گفتگو کی تاہم صلح ہو گئی۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ اس بیعت کو اسی لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سہیل ابن عمرو کفار میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل تھیں: مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔
عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے، اور آخری چھٹی شرط جو رکھی گئی، یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھیں اور معاہدہ باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ کی قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور امان کے طالب ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا۔ یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا تھا، اگرچہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصہ میں عرب کے باہر کے قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ مکہ مکرمہ کی فتح گویا پورے عرب کی فتح تھی، یوں اللہ تعالیٰ کی فتح مبین کی بشارت پوری ہو کر رہی۔